روداد روداد کسے کہتے ہیں؟ روداد کی ڈیفینیشن روداد کسے کہتے ہیں؟ روداد کی ڈیفینیشن بتائیں۔ جب کسی تقریب کا حال تحریر کیا جاتا ہے تو اسے روداد کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ماجرا کے ہیں۔ یہ تقریب ادبی، دفتری یا صحافیانہ ہو سکتی ہے۔ روداد لکھتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلاً روداد میں حقیقت ہی بیان کی جائے، جملے چھوٹے اور مسلسل ہوں، باتیں پیراگراف کے لحاظ سے ہوں، روداد میں سادہ زبان استعمال کی جائے۔ مطلب کسی بھی تقریب کا جو ہے حال جو ہو، تحریر جو کیا جاتا ہے لفظوں میں، اسے روداد کہتے ہیں۔ صحیح ہونی چاہیے، حقیقت پہ بیس ہونی چاہیے۔ ظاہر سے دفتری رپورٹ بنائی جاتی ہے، یہ جو ہوتی ہے صحافت، اس کی بھی رپورٹ بنائی جاتی ہے، کوئی بھی واقعہ کالم کی صورت میں لکھا جاتا ہے، تو یہ سب روداد کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کے بنتا ہے۔ کلام یعنی جملہ۔ مثلاً کھانا کھاؤ، دو الفاظ ہوگا نا، کھانا اور کھاؤ۔ اگر صرف کھانا ہوتا تو یہ کلام نہیں ہوتا۔ میں بات کر رہی ہوں یعنی میں کلام کر رہی ہوں۔ تو اگر میں یہ بولوں کھانا تو یہ کلام جو ہے کلام میں تو نہیں آئے گا، اس لیے نہیں آئے گا، میں نے صرف ایک الفاظ بول دیا ہے جو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو ایک طرح سے کلام سمجھ میں بھی آنا چاہیے، تو یہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ کلمات سے بنتا ہے۔ وہاں مت جاؤ، دو سے زیادہ الفاظ ہو گئے نا، یہ جگہ خالی کرو وغیرہ وغیرہ، بہت سے جملے بنا سکتے ہیں۔ میرا کام کر دو، تم یہ کام مت کرو، تم اس کو نہیں پڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اسی قسم مرکب یا کلام کی دو قسمیں ہیں۔ ضابطے ان کی دو قسمیں، مرکب تام ہو گئی اور مرکب ناقص ہو گئی۔ کلام کی کتنی ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ مرکب تام، مرکب ناقص۔ بھئی یہ کلام کیا ہے؟ کلام جملہ ہی ہے نا ایک طرح سے۔ تو ایک تو ہوتا ہے جملہ صحیح ہوتا ہے، مرکب مفید جسے کہتے ہیں، اور ایک جملہ ناقص، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ بہرحال کلام جو ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کے بنتا ہے، کلمہ کہلاتا ہے نا۔ ایک ورڈ کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کھانا، کھاؤ، تو دو کلمے ہو گئے نا، یعنی الفاظ کو ایک طرح سے ہم کلمہ بھی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہے ڈیفینیشن یہ بھی آتی ہے، مضمون کی تعریف بتائیں۔ مضمون وہ تحریر ہوتی ہے جس میں لکھنے والا اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ مختلف موضوع پہ مضمون لکھے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ تحریر جس میں وہ اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہو تو وہ مضمون کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کی میں آگے چل کے وہ مثال دوں گی۔ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ شروع کے حصے کو تمہید کہتے ہیں، درمیانی کے حصے کو نفس مضمون کہتے ہیں، آخری حصے کو خاتمہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ سے کہا جاتا ہے اسکول میں مضمون لکھو، تو آپ اپنی پوری فیلنگس لکھ دو گے۔ اسکول میرا بہت اچھا ہے، اس میں وہاں پہ بہت اچھی ٹیچرز ہیں، وہاں پہ اتنے اساتذہ ہیں، ہمارا بہت اچھا وہاں پہ خوبصورت اسکول ہے، اس میں اتنا بڑا گراؤنڈ ہے۔ تو یعنی اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا مضمون میں، اور ظاہر ہے مختلف موضوع پر ہی مضمون لکھے جاتے ہیں۔ چلیے تو میں ایکسپلینیشن دی، جو میں تعریف کہہ رہی ہوں، جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، وہی تعریف لکھی ہے، بہت ایزی ہے، سمجھ لیں، اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتی ہیں آپ۔ اچھا، آپ مکالمے آتے ہیں کہ مکالمے کیا ہوتے ہیں؟ مکالمے جب دو افراد آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو دو افراد آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھے ایک طرح سے وہ مکالمے ایک دوسرے کو ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں، مگر یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ مکالمہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ مکالمے یعنی جملے ایک طرح سے، حقیقی مکالمے، فردی یا خیالی مکالمے، ٹھیک ہے نا۔ مکالموں کی اقسام بھی آ سکتی ہے نا، مکالمے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 2۔ حقیقی مکالمے کسے کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جب دو انسان آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو حقیقی مکالمے کہلاتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر اور مریض،
یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں. مریض کہتا ہے جی ایسا ہو گیا، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، تو وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا. یعنی تو وہ اس کا مطلب ہے یہ مکالمے میں آ رہا ہوتا ہے. ٹیچر اور شاگرد کی بات چیت بھی مکالمہ کہلاتی ہے. دکاندار گاہک وغیرہ یہ سب مکالمہ، ان کی بات چیت جب ہو رہی ہوتی ہے تو سمجھیے مکالمہ کی کیٹیگری میں آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ جب دو افراد آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اس کو مکالمہ کہتے ہیں. اچھا جی، خیالی مکالمے، خیالی اسے ہی پتہ چل رہا ہے آپس خود ہی اپنے آپ سے بات کر رہا ہوگا کوئی انسان. جب کوئی انسان اپنے آپ سے خیالوں میں بات کرے یا کسی بے جان چیز سے بات کرے، یعنی کسی آپ ٹوائی سے بات کریں، بچے ٹوائی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کون سے مکالمے ہوتے ہیں؟ خیالی مکالمے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بے جان چیز سے جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اس بعد بچے ہوتے ہیں ڈال لے لیتے ہیں، وہ آپ لگے ہوتے ہیں، آپ بات کر رہے ہوتے ہیں ڈال سے. ڈال تو نہیں جواب دے رہی ہوتی لیکن کر رہے ہوتے ہیں، وہ خیالی مکالمے کہلاتے ہیں. بے جان چیز سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد آگے کا ٹاپک ہے روزمرہ. روزمرہ کسے کہتے ہیں؟ روزمرہ سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ڈیلی جو لینگویج یوز ہوتی ہے، مختلف زبانوں کے بولنے والوں کے بول چال کے انداز کو روزمرہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر چائنا کی زبان دوسری ہے، یو ایس اے کی میں وہاں دوسری زبان میں بات کی جاتی ہے. یعنی مختلف زبان کے بولنے والوں کی بول چال کے انداز کو روزمرہ کہتے ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری بول چال جو ہوتی ہے اردو، جو کہ ہم ایک روزمرہ انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے چشم میں درد ہے تو یہ غلط ہے. کہ روزمرہ کے لحاظ سے بھی بات چیت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. یعنی کہ جو روزمرہ کے لحاظ سے صحیح جملہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے روزمرہ کے حساب سے غلط جملہ. اگر یہ کہا جائے اس کی چشم میں درد ہے، چشم کسے کہتے ہیں؟ آنکھ میں درد ہے. اب روزمرہ میں تو ہم اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہوتے نا. گرامر کے لحاظ سے تو جی ہم کہہ دیں گے کہ ہاں جی یہ صحیح ہے، اس کی چشم میں درد ہے. لیکن جب روزمرہ میں ہم ریگولر جو اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں درد ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی چشم میں درد ہے روزمرہ کی بول چال کے لحاظ سے غلط ہے، لیکن روزمرہ کی بول چال کے حساب سے ہم کہیں گے اس کی آنکھوں میں درد ہے تو یہ صحیح ہے. مثلا تم نے تو آج بڑا جھوٹ مارا ہے، تو یہ جھوٹ مارنا بڑی بری عادت ہے. تو یہ روزمرہ کی، یہ ڈیلی لینگویج میں تو نہیں آتا نا، اس طرح کے جملے ہم نہیں بولتے نا. ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنا بری عادت ہے، ہم یہ بولیں گے نا. ہم یہ تو نہیں بولیں گے جھوٹ مارنا بری عادت ہے. تو جملے کو جو ہم ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں، روزمرہ جو ہے استعمال کرتے ہیں، وہ کہلاتا ہے روزمرہ. ٹھیک ہے. جھوٹ مارنا بری عادت ہے یہ غلط ہے، بلکہ اس کو اس طرح کہیں گے جھوٹ بولنا بری عادت ہے. اسی طرح یہ ڈیفینیشن آپ نے لکھ لینی ہے، یاد کرنی ہے، بہت آسان ہے. محاورے کی ڈیفینیشن. محاورہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم بات کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال کریں جن کا حقیقت سے تعلق نہ ہو اور وہ دوسرے معنی دے رہا ہو تو وہ محاورہ کہلاتے ہیں. مثلا احمد بہت منہ چڑھا ہے، وہ تو اندازہ ہی ہو رہا ہے. منہ چڑھا جو ہے یعنی جو اس کے دل میں آتا ہے بولتا ہے. منہ چڑھا کے معنی یہ ہے. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم احمد جو دل میں آتا ہے وہ بولتا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ منہ چڑھا، یعنی محاورہ استعمال ہو رہا ہے. اب منہ چڑھا اس لفظ کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے نا، بلکہ دوسرے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی جو اس کے دل میں آتا ہے بولتا ہے. یعنی منہ چڑھا مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. مجازی معنوں، جس کو مجازی ہم کسے کہتے ہیں؟ جو ہم صرف سوچ سکتے ہیں، اس کا حقیقت سے لنک نہیں ہوتا. اسے یہ کہا جائے. اسی طرح زمین و آسمان کے قلابے مارنا. بھائی وہ تو احمد تو زمین و آسمان کے قلابے مار رہا ہے، تو زمین و آسمان کے قلابے تو یہ ایک محاورہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے نا. زمین و آسمان کے قلابے مارنا ایک محاورہ ہے کیونکہ ان الفاظوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مجازی معنی دے رہا ہے. اس کے دوسرے الفاظ میں یہ معنی کیا معنی ہے؟ یعنی بہت زیادہ تعریف کرنا. احمد تو زمین و آسمان کے قلابے مار رہا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اس کی کسی کے لیے تعریف کر رہا ہے. احمد نے علی کی تعریف میں یا علی کے انٹروڈکشن میں یا علی کے بارے میں بہت زیادہ زمین و آسمان کے، یعنی کہ زمین و آسمان کے قلابے مار دیے اس نے، یعنی اس کو بہت بڑا چڑھا کے بول دیا. تو زمین و آسمان کے قلابے مارنا یعنی محاورہ ہو گیا، جو کہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اب استعارہ کسے کہتے ہیں؟ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے. استعارہ کے لفظی معنی ادھار لینے کے ہیں.
جب کسی لفظ کا حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں، یعنی دونوں لفظوں میں ایک ہی خصوصیت ہے۔ مثلاً ماں نے کہا میرا چاند آ رہا ہے، چاند جو ہے، چاند تشبیہ کس سے دی ہے ماں نے؟ بیٹے کو، مطلب اس نے بیٹے کے بارے میں بول رہی ہے کہ میرا چاند آ رہا ہے۔ چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے نا، چاند بھی خوبصورت ہے، تو دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہی ہے یعنی میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، میرا چاند آ رہا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی جو ہے وہ کے لحاظ سے اس نے بولا ہے اس کو۔ اب میرا چاند آ رہا ہے، اس کا حقیقی سے تعلق نہیں ہے نا۔ دیکھیں، جب کسی لفظ کا حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو، چاند جو ہے خوبصورتی، تو خوبصورتی جو ہے وہ اس نے کس کے لیے کہا ہے؟ بیٹے کے لیے کہا ہے۔ بیٹا تو حقیقی معنی، چاند جو ہے ایک مجازی ہے لفظ ہے، چاند آ رہا ہے۔ اب چاند سچی مچ تو نہیں آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا بیٹا آ رہا ہے جو بڑا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دوبارہ سمجھے، حقیقی معنی کیا ہے؟ بیٹا ہے، اور چاند کیا ہے؟ مجازی ہے۔ مجازی، لیکن دونوں میں ایک لنک بن رہا ہے، خوبصورتی کا بن رہا ہے، یعنی دونوں میں کیا ایک جیسی بات ہے، دونوں میں کون سی خصوصیت سیم ہے؟ وہ کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ یعنی جب حقیقی لفظ میں اور مجازی معنوں میں ایک تعلق ہو گیا نا خوبصورتی کا، تو یہ استعارہ کہلاتا ہے، یعنی دونوں کی خصوصیات سیم ہے۔ چاند خوبصورت ہے، بیٹا بھی خوبصورت ہے، تو خوبصورتی جو ہے وہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے استعمال کی ہے کہ چاند کی صورت میں، کہ چاند سے تشبیہ دے کے بات کر رہی ہے وہ، تو حقیقی اور مجازی معنوں میں ایک تشبیہ کا تعلق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں الفاظ میں ایک ہی خوبی ہے، اب یہ بتا دیں چاند تو ہو گیا مجازی ہو گیا، اور چاند سے، لیکن اس کے حقیقی معنی کیا ہے؟ بیٹا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں الفاظوں میں ایک ہی خوبی ہے، یعنی چاند کیا ہے؟ استعارہ ہے۔ چاند استعارہ ہو گیا نا، کیوں استعارہ ہے؟ کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا، یہ لفظ استعارہ کہلائے گا، اس لیے یہ لفظ جو ہے ماں نے اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیا ہے، اور ان کی خاصیت جو ہے دونوں کی سیم ہے، بیٹا خوبصورت ہے، چاند بھی خوبصورت، تشبیہ کا ایک تعلق ہو رہا ہے، اس لیے استعارہ ہے۔ دونوں لفظوں میں، چاند اور بیٹا میں تشبیہ کا تعلق ہے، ہم نے بتا دیا کیا تعلق ہے، تشبیہ کیا دی جا رہی ہے؟ خوبصورتی کی، دونوں یعنی دونوں لفظوں میں ایک ہی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، یعنی بیٹوں کو چاند کا، یعنی چاند اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، میرا بیٹا ہے یا میرا چاند ہے، ایک دوسرے کے سیم ہے، مشابہ ہے۔ چاند کا ہو یا بیٹا، ان کا آپس میں تشبیہ کا تعلق ہے، یعنی دونوں میں ایک ہی خوبی ہے، وہ ہے خوبصورتی۔ استعارہ کے ارکان کتنے ہوتے ہیں؟ استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں: مستعار لہ، مستعار منہ، مستعار منہ، وجہ جامع۔ مثلاً اب اسی مثال کو لیتے ہیں، مثلاً ماں نے کہا میرا چاند آ رہا ہے، یہ تو استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مستعار لہ کیا ہے؟ اس میں ہے میرا چاند آ رہا ہے، یعنی اس کا بیٹا آ رہا ہے نا، اس کا بچہ آ رہا ہے نا، کسی کی کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے، تو مستعار لہ کیا ہے؟ بچہ ہے، کیونکہ لفظ چاند کو بچے کے لیے ادھار لیا گیا ہے۔ چاند، اب اس میں جو ہوتا ہے نا، جو مستعار لہ، وہ اس میں جو ہے بتایا نہیں گیا ہے، وہ چاند جو ہے بیٹے کے لیے کہا جا رہا ہے، بچے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ ہائڈ ہوا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، تو کیا چھپا ہوا ہے؟ تو ہم سمجھ گئے کہ وہی وہ بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے، تو مستعار لہ کیا ہے؟ بچہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ چاند کس کے لیے؟ بچے کے لیے ادھار لیا گیا ہے، یعنی وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز کے لیے ادھار لیا جائے مستعار لہ کہلاتا ہے۔ صحیح، ہمیں کیسے پتہ چلا گا میرا کہ یہ مستعار لہ ہے؟ یہ ہمیں اس استعارے کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا، یہ استعارہ ہے، میرا چاند آ رہا ہے، تو چاند کون آ رہا ہے؟ بچہ آ رہا ہے، تو بچہ کیا ہو گیا؟ مستعار لہ ہے، یعنی بچے کے بارے میں بات کر رہی ہے، تو مستعار لہ ہو گیا۔ اچھا، مستعار منہ کیا ہے؟ ماں نے کہا میرا چاند آ رہا ہے، اب اس میں مستعار منہ دیکھتے ہیں، مستعار منہ کیا ہے؟ اس میں چاند جو ہے مستعار منہ ہے، کیونکہ چاند ادھار لیے گیا، اس لفظ سے بورو لیا گیا ہے بیٹے کے لیے، بچے کے لیے، تو مستعار منہ تو ہو گیا، چاند ہو گیا، کیونکہ بچے کے لیے صرف چاند کی لی گئی ہے، یعنی وہ لفظ جو صرف کے طور پر کسی شخص یا چیز کے لیے ادھار لی جائے اسے مستعار منہ کہتے ہیں۔
میرا چاند آ رہا ہے یعنی میرا بچہ آ رہا ہے، تو بچہ جو ہو گیا مستعار منہا ہو گیا، چاند کیا ہو گیا مستعار لا ہو گیا۔ علی شیر ہے، اب شیر، اب ہم آپ سے کہیں مستعار لا کیا ہے، انہوں نے کہا علی شیر ہے، تو اس سے مستعار لا کیا ہے، علی ہے، علی کی بات ہو رہی ہے نا، علی شیر ہے اور ٹھیک ہے نا، اور مستعار لا ہے علی، کیونکہ علی کے لیے لفظ شیر ادھار لیا گیا ہے، تو اس میں جو ہے شیر مستعار منہا ہو گیا، کیونکہ لفظ شیر کی خوبی کو علی کے لیے ادھار لیا گیا، علی شیر ہے، علی مستعار لا ہو گیا اور مستعار منہا کیا ہو گیا، شیر ہو گیا۔ وجہ جامع وہ خوبی جو مستعار لا اور مستعار منہا میں مشترک ہو، وجہ جامع کہلاتی ہے۔ ماں نے کہا میرا چاند آ رہا ہے، تو چاند آ رہا ہے خوبصورتی، یعنی وجہ جامع کیا ہے، مطلب وہ وجہ بتاؤ کیوں کہا گیا مستعار لا کو مستعار منہا، کیوں یعنی چاند کہا گیا بچے کو، خوبصورتی کی وجہ سے، تو وجہ جامع کیا ہے، خوبصورتی ہے، یعنی چاند مستعار لا ہو گیا، بیٹا جو ہے وہ کیا ہو گیا مستعار منہا، ان میں ایک خوبی یعنی خوبصورتی ہے۔ اچھا جی، تو یہ تو ہو گئی استعارہ کی تعریف۔ اب ہے مجاز مرسل کسے کہتے ہیں، جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو لیکن ان میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، استعارہ میں تو تشبیہ کا تعلق ہو رہا تھا، بلکہ کوئی اور تعلق ہو، مجاز مرسل کہلاتے ہیں۔ مثلا ایک گلاس ہمیں بھی دو، اب گلاس کا بھائی گلاس کی کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یہ تو گلاس تو ایک مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے لفظ گلاس مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب حقیقی معنوں میں یہ کیا ہے، گلاس حقیقی معنوں میں کیا ہے، ایک برتن ہے۔ اب برتن اور گلاس میں تو کوئی تعلق ہی نہیں بن رہا، کوئی تشبیہ ہی نہیں بن رہی، کوئی صفت ہی مشترک نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، ان کی کوئی تشبیہ کا تعلق ہی نہیں ہو رہا، اس لیے یہاں لفظ گلاس مجازی مرسل ہے۔ گلاس کیا ہے، ایک برتن ہے، لیکن یہ ایک مجازی لفظ ہے۔ اب برتن میں اور گلاس میں کوئی تشبیہ یعنی کوئی صفت مشترک نہیں ہے، اس لیے یہ مجاز مرسل ہو گیا، جبکہ استعارے میں تو ایسا نہیں تھا نا، میرا چاند، میرا بیٹا چاند، میرا بچہ آ رہا ہے، میرا چاند آ رہا ہے، چاند کس کو کہا گیا تھا، بیٹے کو، بیٹا اور چاند میں تو تشبیہ کا تعلق بن رہا تھا کہ میرا خوبصورت بیٹا آ رہا ہے نا، لیکن گلاس میں اور برتن میں تو کوئی تعلق ہی نہیں بن رہا، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ مثلاً ایک گلاس ہمیں بھی دو، لفظ گلاس مجازی معنوں میں استعمال ہوا، جبکہ حقیقی معنوں میں یہ ایک برتن ہے۔ برتن اور گلاس اس میں کوئی بھی صرف مشترک نہیں ہے، یعنی تشبیہ کا تعلق نہیں ہے، اس لیے یہاں لفظ گلاس مجاز مرسل ہے۔ اب مجاز مرسل کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، مجاز مرسل کی 6 قسمیں، یہ عموماً خالی جگہوں میں بھی آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، کل کہہ کر جز مراد دینا، یعنی ٹوٹلی کوئی لفظ بتا دیا اور کوئی سا بھی اس کا ایک پارٹ یہ لے کے اسے بولنا، یہ میں آپ کو مثال سے بتاؤں گی۔ جز کہہ کر کل مراد دینا، ابھی صرف یہ کرنا ہے بھائی، آپ نے کس پہ یاد کر لینی ہے، کل کہہ کر جز مراد دینا، جز کہہ کر کل مراد دینا، مظروف کہہ کر ظرف مراد دینا، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، ظرف کہہ کر مظروف مراد دینا، بس کچھ نہیں کرنا، صرف یاد کرنا ہے، کسی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مجاز مرسل کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ کل کہہ کر جز مراد لینا، اب اس کا الٹا بول دو، جز کہہ کر کل مراد لینا، ٹھیک ہے۔ مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، اس کو الٹ بول دو، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، اس کا الٹ کر دو، مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، بس آپ نے یہ یاد کرنا ہے، اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تشبیہ کا مطلب، تشبیہ کسے کہتے ہیں، تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہو بہو یعنی مماثل ہونا، جب ہم کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، جیسے چاند، بیٹے کو تشبیہ کس سے دی جائی تھی، چاند سے، دونوں میں ایک چیز کامن تھی، خوبصورتی کی، یعنی جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو اس کی مشترک صفت ہونے کی وجہ سے دیتے ہیں، یعنی ایک چیز بالکل دوسری چیز کی طرح ہے، مثلا علی شیر کی طرح بہادر ہے، اب دیکھیں تشبیہ میں یہ آنا ضروری ہے، کی طرح،
اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا؟ استعارہ بن جائے گا. علی شیر ہے، استعارہ ہو گیا. علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ تشبیہ ہے یہاں، ٹھیک ہے، کی طرح تشبیہ ہے. اب تشبیہ کی کیا پہچان ہے؟ تم بالکل میرے بھائی جیسے ہو. یہ استعارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، تم بالکل میرے بھائی جیسے ہو، تو یہ تشبیہ ہے. وہ میری بہن جیسی ہے، تشبیہ ہے. تشبیہ کے لیے ٹھیک ہے نا، تو تشبیہ والے جملے ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. تم بالکل میرے بھائی کی طرح عقل مند ہو، تم بالکل میری بہت ہی اچھی والی ٹیچر کی طرح سمجھاتی ہو. تو یہ سب ہمیں اندازہ ہی ہو رہا ہے جملوں سے کہ بھئی تشبیہ جملے تشبیہ ہے. تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ وہی والی بات، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آپ کو علامہ نہیں بننا. تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں بس: مشبہ، مشببہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ، حرف تشبیہ. اس کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. مشبہ، دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، ٹھیک ہے. مشبہ کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے. تم بالکل میرے بھائی جیسے ہو، تو تشبیہ دے رہے ہیں نا ایک چیز کو دوسری چیز سے. مشبہ. وجہ تشبیہ یعنی کس وجہ سے، کس خوبی کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے. وجہ تشبیہ، خوبی کی وجہ سے تشبیہ، یا جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے. خوبی کی وجہ سے جو تشبیہ دی جاتی ہے اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن آ سکتی ہیں. مشبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ خالی جگہ میں آ سکتی ہے. مشبہ یعنی دوسری چیز سے تشبیہ دی جانا. وجہ تشبیہ، خوبی کی وجہ سے تشبیہ دی جانا. غرض تشبیہ، مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے. حرف تشبیہ، الفاظ کی وجہ سے تشبیہ دی جائے جو ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دینے میں مدد دے. حرف سے پتہ چل گیا الفاظ، یہ عموماً خالی جگہ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو استعارہ ہو گیا. استعارہ جو ہوتا ہے اس میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے دونوں الفاظ میں، حقیقی معنوں میں، مجازی معنوں میں. مجاز مرسل میں کوئی حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کوئی تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کنایا، اب کنایا کسے کہتے ہیں؟ کنایا عربی زبان کا لفظ ہے. کنایا کے معنی اشارے میں بات کرنا، ٹھیک ہے. اشارے میں بات ہوتی ہے جب کوئی الفاظ مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی معنی بھی لیے جائیں لیکن اصل میں وہ لفظ مجازی معنی ہی میں استعمال ہوا ہو تو وہ کنایا کہلاتا ہے. مثلاً احمد بڑا خاندانی آدمی ہے. خاندانی جو ہے کنایا ہے، مجازی ہے نا، لیکن اس میں ہم کوئی تشبیہ وغیرہ کا تعلق نہیں آ رہا ہے. احمد بڑا خاندانی ہے، یعنی کہ اشاروں میں بات ہو رہی ہے کہ بڑا معزز ہے، بڑا آنر والا آدمی ہے. تو خاندانی جو ہے کنایا ہے کیونکہ اس میں اشاروں میں بات کی جا رہی ہے. یعنی جب کوئی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہو، خاندانی مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا اور اس کے حقیقی معنی بھی لیے جائیں، وہی حقیقی معنوں میں بھی آ رہا ہے. خاندانی کے معنی معزز ہیں لیکن اصل میں وہ لفظ مجازی معنی میں ہی استعمال ہوا ہو. احمد بڑا خاندانی ہے، خاندانی بالکل صحیح ہے، یعنی مجازی معنوں ہی میں سمجھ میں آ رہی ہے بات، مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہو تو کنایا کہلاتا ہے. خاندانی کیا ہے؟ کنایا یعنی اشاروں میں بات کی جا رہی کہ وہ بہت معزز ہے. دوسری مثال، علی ایک سفید پوش انسان ہے. سفید پوش بھائی جب یعنی کہ اپنی بڑا غیرت مند ہے، یعنی اشاروں میں بات کی جا رہی ہے کہ علی ایک غریب اور غیرت مند انسان ہے.